پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہماری ذرا سی لغزش باہر مستعد لوگوں کو ہماری جانب متوجہ کر سکتی ہے۔ آؤ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ پستول ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے۔ تہذیب نے اپنا آٹومیٹک پستول نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا، جس کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ گڈ، آؤ، میں نے کہا اور میں تہذیب کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جوزی مارسٹن کا کمرہ محل کے آخری گوشے میں تھا۔ بیرونی علاقے میں فلائٹ پیٹرسن رہتا تھا۔ جوزی مارسٹن پر تو آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن فلائٹ پیٹرسن کے لیے ذرا محنت کرنا تھی۔ پہلے ہم نے جوزی ہی کا انتخاب کیا اور طے یہ کیا کہ اس کے بعد فلائٹ پیٹرسن کے لیے کوئی موزوں قدم اٹھایا جائے گا۔ جوزی کے دروازے پر کئی بار دستک دینا پڑی، پھر وہ آنکھیں ملتی ہوئی دروازے تک آئی اور اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن اس کے بعد اسے سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے اس پر قابو پا لیا اور کنپٹیوں پر دباؤ ڈال کر چند لمحات میں اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بے ہوش جسم کو اپنے کمرے تک لانا زیادہ مشکل کام ثابت نہیں ہوا۔ اکثر کمروں میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دو کمرے روشن بھی تھے، لیکن وہ اتنے فاصلے پر تھے کہ ہمارے قدموں کی چاپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جوزی کو اپنے کمرے میں لانے کے بعد ہم نے اسے بستر پر لٹا دیا اور میں تہذیب مالکم ایکس کے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تہذیب خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش نمایاں تھی۔ میں نے اسے اس کے لیے سرزنش کی تو اس نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو علی، میں اتنی کمزور طبیعت کی مالک نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں ان حالات میں مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں تہذیب، خود کو سنبھالو، ہم تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کام انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بس میں اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہوں علی۔ شاید میرے اندر ایک اور جذبہ جاگ اٹھا ہے۔ شاید علی میں اب بالکل ہی ناکارہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ میں نے اس کا ذہن بٹانے کے لیے سوال کیا، لیکن میرے ہاتھ بدستور اپنے کام میں مصروف تھے۔ بس کیا کہوں، کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو بعض اوقات انسان میں کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کے سامنے کچھ نہیں رہتا۔ میں تم پر بھروسہ کرنے کی عادی ہو گئی ہوں، بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر غلط کام تم سنبھالو گے، تہذیب نے کہا، اور مجھے ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بلا شبہ تہذیب اب میرے لیے ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکی تھی۔ پہلے میرے دل میں اس کے لیے جو شبہات تھے، اب ان کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں اس کے خلوص، اس کی سچائی پر پورا بھروسہ کر چکا تھا، لیکن بدنصیبی سے حالات کچھ اس قسم کے پیدا ہو گئے تھے کہ میں تہذیب کو بھی دھوکہ دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اپنے اس مشن کو کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ تہذیب مالکم ایکس کو جوزی مارسٹن کا روپ دے دیا گیا تھا۔ جوزی مارسٹن بے ہوش ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ جوزی کو کہاں لے جایا جائے۔ چند لمحات وہ خاموش کھڑی سوچتی رہی، پھر بولی، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم عجلت کے عالم میں یہ سب کچھ کر تو بیٹھے ہیں علی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں جوزی مارسٹن کا کردار کیسے نبھا سکوں گی۔ میں نے تو اس کی شخصیت کا تجزیہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کی آواز کی نقل میں اچھی طرح نہیں اتار سکتی۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تہذیب؟ آخر انسان بیمار بھی تو ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے اسے جس کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کو چھپا سکے۔ اوہ ہاں، لیکن کیا اس طرح ہم معطل نہیں ہو جائیں گے؟ تہذیب نے سوال کیا۔ ہمیں فوراً ہی یہ شخصیت اختیار کر کے مصروف عمل نہیں ہو جانا ہے۔ پہلے تو اس محل میں رہتے ہوئے ہمیں خود کو چھپانا ہوگا۔ تم فلائٹ پیٹرسن کا کردار بآسانی نبھا لو گے؟ ہاں، میں تو انتہائی کوشش کروں گا، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اس جوزی کا کیا کریں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ایک مناسب جگہ ہماری خفیہ پناہ گاہ بھی تھی جہاں کیتھی براؤن کو قید کیا گیا تھا، لیکن کوئی شخص وہاں جا کر ہمارے خلاف کارروائی کر چکا ہے اور وہ جگہ اس کے علم میں آ چکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو فوری طور پر وہاں بھجوا دیا جائے جہاں والٹو موبائل کو رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ کم از کم ابھی تک محفوظ ہے، ورنہ والٹو موبائل کو بھی رہا کرانے کی کوشش کی جاتی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے کہا، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اسے یہاں سے نکال کر کس طرح لے جایا جائے۔ خیر، اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ فی الحال اسے یہیں رہنے دیا جائے، ابھی ہمارے پاس رات باقی ہے۔ میں اب فلائٹ پیٹرسن کی طرف جا رہا ہوں، تم یہاں میرا انتظار کرو۔ میرا خیال ہے میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تہذیب نے کہا، وہ کیسے؟
میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، بلکہ تم یہی رہو۔ میں خود جا کر فلائٹ پیٹرسن کو بلا کر یہاں لے آتی ہوں۔ اس سے کہوں گی کہ مسٹر میکیوائی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انہیں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جس کے لیے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تہذیب، یہ کام تم آسانی سے کر لو گی؟ ہاں، کوشش کروں گی، تہذیب نے مستعدی سے کہا۔ میں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، یہ ایک بہتر ترکیب تھی۔ چنانچہ وہ احتیاط سے باہر نکل گئی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ دونوں بے ہوش جسموں کو یہاں سے نکالنے میں کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں اور کس طرح ہم اپنا یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ فلائٹ پیٹرسن چونکہ کیئر ٹیکر تھا، اس لیے محل کے ہر گوشے میں اس کے گارڈز ڈیوٹی دیتے تھے اور اس کی حیثیت بڑی مستحکم تھی۔ ممکن ہے اس طرح ہمیں کچھ آسانی ہو جائے۔ انتظار کے یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ اس دوران میں مسلسل اپنے کام کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بے ہوش جوزی کو میں نے مسہری کے نیچے کھسکا دیا تھا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ایک پٹی باندھ دی اور دونوں ہاتھ کس دیے تاکہ اگر وہ ہوش میں آ جائے تو فلائٹ پیٹرسن کی موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر تہذیب نے دروازہ کھول کر فلائٹ پیٹرسن کو اندر چلنے کو کہا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ فلائٹ پیٹرسن میرے سامنے مؤدب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے، ویسے بھی نیند کے عالم سے اٹھ کر آیا تھا اور لباس بھی اس نے شاید جلد بازی میں پہنا تھا۔ فرمائیے مسٹر میکیوائی، خیریت تو ہے اس وقت؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے فلائٹ، دراصل تم جانتے ہو کہ محل کی صورتحال ان دنوں کیسی چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکے۔ اس کے لیے تم سے بہتر مشورہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ آپ مطمئن رہیے مسٹر میکیوائی، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فلائٹ نے جواب دیا۔ لیکن فلائٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اس کارروائی کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گیٹ پر تمہارے آدمی موجود ہیں، ان کے لیے کیا کرو گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں مسٹر میکیوائی کہ میرے آدمیوں کو اس بارے میں کوئی علم نہ ہو سکے؟ ہاں، بہت ہی خفیہ کام ہے فلائٹ، اس کے لیے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ فلائٹ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تب پھر اس کے لیے ہم بغلی دروازہ استعمال کر سکتے ہیں جناب۔ میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ پر پہنچ جائیں۔ اس دوران ہم بغلی دروازے پر انتظامات کیے لیتے ہیں، وہاں سے کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن فلائٹ، یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ بغلی دروازہ اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ وہاں سے گاڑی گزاری جا سکے۔ گاڑی پہلے سے وہاں پہنچائی جا سکتی ہے جناب۔ وہ کس طرح؟ میں اس سلسلے میں بندوبست کر سکتا ہوں۔ خالی گاڑی لے کر یہاں سے نکل جاتا ہوں، اسے بغلی دروازے پر کھڑا کر دوں گا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں گا۔ اس کی چابی صرف میرے پاس رہتی ہے، فلائٹ نے جواب دیا اور میں نے تہذیب مالکم ایکس کی جانب دیکھا۔ تہذیب نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ یہ صورتحال نہایت موزوں ہے۔ مقصد یہی تھا کہ فلائٹ اگر خود جائے گا تو اس کے گارڈز اس پر کوئی شبہ نہیں کریں گے اور ہم اپنا کام اس وقت مناسب طور پر کر سکیں گے جب فلائٹ گاڑی وہاں پہنچا کر واپس آئے گا، اور جب وہ گیٹ سے باہر نکلے گا تو گارڈز کو کوئی شبہ نہیں ہو سکے گا، اور جب ہم اپنا کام کر کے واپس آئیں گے تو گارڈ یہی سمجھیں گے کہ فلائٹ جس کام سے گیا تھا اس کو انجام دے کر واپس آیا ہے۔ چنانچہ یہ تجویز مجھے موزوں ترین معلوم ہوئی۔ میں نے فلائٹ سے کہا، شکریہ مسٹر فلائٹ، تم فوری طور پر اپنا یہ کام انجام دے لو۔ بہتر یہ ہوگا کہ کوئی بند گاڑی ہو جس میں ہم بآسانی ان لوگوں کو لے جا سکیں۔ میرے پاس ایک لینڈ روور ہے جناب، جو میرے اپنے استعمال میں رہتی ہے۔ آپ انتظار کیجئے، میں 10 منٹ میں یہ کام انجام دے کر واپس آتا ہوں، فلائٹ نے کہا اور مجھ سے اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے پلٹ کر تہذیب مالکم ایکس سے کہا، خوش قسمتی سے یہ کام تو بڑی آسانی سے انجام پا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں مزید کوئی تجویز ہو تو بتاؤ۔ نہیں، میں تو حیران ہوں کہ اتنی خوبی سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ فلائٹ ہمارے لیے واقعی ایک کارآمد مہرہ ثابت ہوگا، لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ان دونوں کو بغلی دروازے سے باہر پہنچانے میں دقت پیش آئے گی۔ اب اتنا خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا تہذیب، میں نے کہا۔ پھر ہم لوگ فلائٹ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ہمارے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ اس معاملے سے نمٹ کر تہذیب جوزی کی حیثیت سے اپنے کمرے میں پہنچ جائے گی اور وہاں جا کر بیمار پڑ جائے گی۔ میں فلائٹ پیٹرسن کے کوارٹر میں جا کر آرام کروں گا اور اس کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات اس وقت ہوگی جب صورتحال ہمارے قابو میں آ جائے گی۔ اور بھی بہت سی باتیں زیر بحث رہی۔ مثلا تہذیب نے کہا کہ کیتھی براؤن اور میکیوائی کی اچانک گمشدگی کیا سب کے لیے پریشان کن نہیں ہوگی، جس پر میں نے کہا کہ وہ اس شخص کو بول رہی ہے جو میکیوائی کی حیثیت سے وہاں پہنچا تھا اور کیتھی براؤن کو نکال لایا تھا۔ کیا وہ شخص یہاں رہنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا؟ ممکن ہے جنرل ٹیریسو یا ممکن ہے کوئی اور۔
اس لیے ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ بعد کے حالات کیا رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دور سے فلائٹ کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ محتاط انداز میں آ رہا تھا۔ واپس آ کر اس نے کہا، میں نے تمام گارڈز کی ڈیوٹی تبدیل کر دی ہے، اب بغلی راستے کی سمت جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہاں سے ہم ان لوگوں کو بآسانی نکال سکتے ہیں جناب، جنہیں آپ محل سے کہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، تمہارا یہ تعاون ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں آپ کا خادم ہوں مسٹر میکوائی، آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ فلائٹ نے کہا، آؤ اندر آؤ، ابھی تم سے ایک اور کام بھی ہے، میں نے کہا، اور فلائٹ اندر داخل ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا تو میں اس کے عقب میں تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ یہ گوسا اتنا طاقتور تھا کہ فلائٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور فرش پر جا گرا۔ اس کے بعد اسے موقع دینا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ تہذیب نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے اس کی کنپٹی پر شدید دباؤ ڈالا اور چند لمحات کے بعد اس کا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ تب میں نے اسے پلٹ دیا۔ فلائٹ کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ تہذیب اس سلسلے میں میری مدد کر رہی تھی۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا میں نے فلائٹ کا میک اپ کیا۔ ظاہر ہے جلد بازی میں کام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اس کام میں تقریباً 30 منٹ صرف ہوئے اور پھر اس کا لباس وغیرہ پہننے کے بعد میں تیار ہو گیا۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور بولی، اتنے اچھے میک اپ میں میں تمہیں مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتی علی۔ ایسے ہنگامی وقت میں اتنا عمدہ کام کر لینا آسان بات نہیں ہوتی۔ تم انتہائی فولادی اعصاب کے انسان ہو۔ سارا کام مکمل ہو چکا تھا، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر بیچاری تہذیب مالکم ایکس کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہوتا، لیکن اب اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہر احساس کو دبا دینا ضروری تھا۔ فلائٹ بیچارے نے ہمارے لیے واقعی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ جوزی یعنی تہذیب مالکم ایکس جو اب نئی حیثیت میں تھی، میرے ساتھ ساتھ بغلی دروازے تک گئی۔ میں نے پہلے فلائٹ ہی کے بے ہوش بدن کو اس لینڈ روور تک پہنچایا تھا جو فلائٹ نے خود وہاں لا کر کھڑی کی تھی۔ اس کی چابی بھی فلائٹ ہی کے پاس سے برآمد ہو گئی تھی۔ اس کا پورا لباس اب میرے بدن پر تھا اور اس لباس میں موجود ہر چیز میری ملکیت بن چکی تھی۔ فلائٹ کے بعد جوزی کو وہاں تک پہنچایا گیا۔ فلائٹ کے ایما پر اس طرف پہرے داروں نے گشت ختم کر دیا تھا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا تھا کہ اگر محل میں کوئی بڑی سازش ہو تو فلائٹ کو ساتھ شامل کیے بغیر اسے انجام تک پہنچانا مشکل ہوگا۔ وہ بیرونی افراد کو محل میں لانے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ معلوم نہیں جنرل ٹیرس نے فلائٹ پر نگاہ کیوں نہیں رکھی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ فلائٹ در پردہ جنرل ٹیرس کا اعلی کار ہو۔ اس کا فیصلہ بعد ہی میں ہو سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے تہذیب سے کہا کہ اب وہ جوزی کے کمرے میں چلی جائے اور میرے کمرے کا رخ نہ کرے، میں وہیں پر مناسب وقت میں اس سے ملاقات کروں گا۔ جوزی گردن ہلا کر واپس چلی گئی تھی۔ بغلی دروازہ اس نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں لینڈ روور لے کر چل پڑا۔ احتیاطاً مجھے ان دونوں کو وہیں پہنچانا تھا جہاں والٹو موبائل کو قید کیا گیا تھا۔ فلائٹ پیٹرسن کی حیثیت سے اس جگہ میرا داخلہ ممکن نہیں تھا جہاں گرین پول کے افراد والٹو موبائل کے محافظ و نگراں تھے، لیکن اس کے لیے بھی میرے پاس بندوبست تھا۔ گرین پول کا مخصوص کارڈ میں نے احتیاطاً اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے مجھے اس کام میں دقت نہ ہو۔ پوری کارروائی میں تقریباً 2 گھنٹے صرف ہو گئے اور جب میں لینڈ روور میں واپس محل پہنچا تو تقریباً 3:45 بج رہے تھے۔ تھکن سے برا حال تھا۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا اور میں نے لینڈ روور کو اس کی مخصوص جگہ کھڑا کر دیا جو فلائٹ پیٹرسن کی رہائش گاہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کے بعد مجھے فلائٹ کی رہائش گاہ پر ہی آرام کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سونا نصیب نہیں ہوگا کیونکہ کچھ دیر بعد فلائٹ پیٹرسن کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ فلائٹ پیٹرسن کی رہائش گاہ میں کتنے ممبر موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی اندازہ لگانا ضروری تھا۔ لیکن جب میں وہاں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ فلائٹ پیٹرسن تنہا رہتا تھا۔ اس کے اہل خاندان یہاں موجود نہیں تھے۔ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اس سلسلے میں تہذیب سے بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا اتنی جلد بازی میں اور اس طرح ہوا کہ بعض جزئیات پر نظر نہیں گئی، لیکن تقدیر ساتھ دے رہی تھی۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ میری مرضی کے مطابق تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کے بعد کیا صورتحال رہتی ہے۔ کافی دیر تک بیٹھ کر وقت گزارا، سوچتا رہا۔ فلائٹ پیٹرسن کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھی۔ یہ تک نہیں جانتا تھا میں کہ وہ یہاں تنہا رہتا ہے۔ ان حالات میں صورتحال کو قابو میں رکھنا بے حد مشکل کام تھا، لیکن خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہو، صبح کو اٹھ کر گارڈز کی ڈیوٹیاں تبدیل کی اور ضروری جگہوں پر نگرانی کرنے لگا تاکہ معاملات میں تبدیلی محسوس نہ ہو۔
اپنی دانست میں اپنا کردار بخوبی نبھا رہا تھا۔ محل کے اندرونی گوشوں میں بھی گیا، بظاہر حالات پرسکون تھے اور اب تک میکیوائی یا کیتھی براؤن کی گمشدگی کے سلسلے میں کسی قسم کی تشویش کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس بھی جوزی کی حیثیت سے اپنے معاملات میں مصروف تھی۔ میں جان بوجھ کر کئی بار اس کی طرف گیا تھا تاکہ اس کی پوزیشن کا جائزہ لوں، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس طرف بھی کسی کی توجہ نہیں گئی ہے۔ جن حالات میں والٹو موبائل دو چار تھا، اس کے پیش نظر محل کے انتظامات مناسب تھے۔ یقیناً جنرل ٹیریس ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کی کوشش رہی ہوگی کہ والٹو موبائل اپنا بہتر تحفظ نہ کر سکے۔ اس دوران ابھی تک جنرل ٹیریس کی شکل نظر نہیں آئی تھی اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کیتھی براؤن سے ملا ہے یا نہیں۔ میں بے چینی سے اس کی صورت دیکھنے کا منتظر تھا۔ دوپہر کو 12-1 بجے میں واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ یہ لنچ کا وقت تھا اور فلائٹ کی حیثیت سے میں لنچ کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا محل کے ملازموں نے میری رہائش گاہ ہی میں پہنچا دیا تھا۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹ گیا۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزر چکی تھی، اس لیے ذہن بوجھل بوجھل سا تھا، لیکن کچھ اس طرح کا اضطراب ذہن پر تھا کہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیٹنے کے باوجود میری پلکیں نہیں جھپکی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور میں نے بھاری آواز میں اس سے کہا، آ جاؤ۔ دبلا پتلا ایک آدمی اندر داخل ہو گیا تھا، محل ہی کے ملازموں کا سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، سر، جنرل ٹیریس آپ کو اولڈ ونگ میں طلب کر رہے ہیں۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ 1 منٹ، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، میں نے کہا اور ملازم خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے فوراً جوتے وغیرہ پہنے اور پھر ملازم کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ اولڈ ونگ محل کے دوسری سمت کے حصے کو کہا جاتا تھا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی، لیکن جنرل ٹیریس وہاں کس جگہ موجود تھا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ملازم کو ساتھ ہی رکھا اور ملازم میرے ساتھ اولڈ ونگ میں آ گیا۔ اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، جنرل وہاں موجود ہیں۔ میں خاموشی سے اس سمت بڑھ گیا، لیکن یہ تھوڑا سا فاصلہ میرے لیے بڑا ہی سنسنی خیز تھا۔ جنرل ٹیریس نے خاص طور سے فلائٹ کو طلب کیا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ میرے شکوک و شبہات کسی حد تک درست تھے، یعنی فلائٹ جنرل ٹیریس کے آدمیوں میں سے تھا۔ یہ بہت عمدہ بات تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جنرل ٹیریس کیتھی براؤن سے ملا ہے یا نہیں، اور اگر ملا ہے تو اس کے تاثرات کیا ہیں۔ لیکن فلائٹ کی حیثیت سے میں اس سے یہ بات نہیں معلوم کر سکتا تھا۔ تاہم میں نے کچھ فیصلے کیے اور بالآخر جنرل کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جنرل نے اس جگہ اپنا باقاعدہ دفتر بنا رکھا تھا۔ بہت شاندار ڈیکوریشن کی گئی تھی اس دفتر کی۔ ایک بڑی سی شیشے کی میز کے پیچھے جنرل ٹیریس بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے آہستہ سے کہا، دروازہ بند کر دو فلائٹ۔ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور جنرل کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا صورتحال ہے؟ حسب معمول جناب، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ میکوائی کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کہاں ہے؟ انہیں رات سے نہیں دیکھا گیا جناب، میں نے جواب دیا۔ جنرل کو میری آواز پر شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے چہرے پر خاصی الجھن نظر آ رہی تھی۔ کیتھی براؤن بھی موجود نہیں ہے، وہ بولا۔ میڈم کے بارے میں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ فلائٹ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی ہے۔ ہمیں فوری طور پر مسٹر میکوائی سے ملنا ہے۔ کسی طرح تم اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا سکتے ہو؟ آپ جو حکم دے جناب، میں نے جواب دیا۔ محل کے اندر کوئی ایسی نقل و حرکت تو نہیں دیکھی گئی جسے تم نے اجنبی محسوس کیا ہو؟ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے جواب دیا اور دفعتاً جنرل چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید پہلی بار اسے میری آواز پر کچھ شبہ ہوا تھا۔ وہ مجھے گورتا رہا اور پھر اس کے انداز میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ادھر آؤ، میرے سامنے بیٹھو، اس نے کہا اور میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کو کھسکاتے ہوئے میں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن بیٹھ گیا۔ جنرل خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر دفعتاً اس کا میز کے پیچھے سے پوشیدہ ہاتھ بلند ہوا اور اس میں نے #38 کا پستول چمکتے ہوئے دیکھا۔ سیاہ رنگ کے پستول کی نال کا رخ میری ہی جانب تھا۔ جنرل کی آنکھیں خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نہیں سمجھا جنرل، میں نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ میں تمہیں صرف 10 سیکنڈ کی مہلت دیتا ہوں، تم فلائٹ نہیں ہو۔ فوراً بتاؤ کون ہو تم، ورنہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جسے دیکھ کر جنرل کا چہرہ ہونکو جیسا ہو گیا۔ پھر اس کے چہرے پر سخت جنون کے آثار نظر آنے لگے۔ 1 2 3 اس نے گننا شروع کیا اور میں نے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ پلیز جنرل، پلیز پستول رکھ لیجئے، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں آپ کی گہری نگاہ کی داد دیتا ہوں، کسی اور کو مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال جنرل ٹیریس معمولی ذہانت کا آدمی نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ جنرل غرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ کا دوست میکوائی۔
میں نے جواب دیا، تازہ صورتحال کے لیے میں پوری طرح تیار تھا۔ اگر جنرل میری اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے بدترین خسارے سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے میں اپنی شخصیت کو منظر عام پر نہیں لا سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے اس اظہار نے جنرل کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے لرزش پیدا کر دی۔ میں BQI ہوں، جس نے آپ سے ملاقات کی تھی اور جس نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا جنرل کہ ساؤتھ پارک ہیون میں کوئی آپ کا منتظر ہے۔ او ناقابل یقین، لاجواب۔ جنرل نے پستول میز پر رکھ دیا اور اپنی کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بولا، مجھے یقین دلا دو کہ تم پارکو ہو، اس کے بعد ہی تم سے کھل کر گفتگو کر سکوں گا۔ تم نے واقعی مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ جنرل، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں اپنا یہ میک اپ اتارے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے دوبارہ میک اپ کرنا ہوگا۔ تم تعجب ہے۔ فلائٹ کہاں گیا یہ بتاؤ۔ جنرل، پہلے مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ براہ کرم اسے گستاخی نہ خیال کریں بلکہ ایک ضرورت سمجھیں۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میڈم براؤن سے آپ کی ملاقات ہو گئی؟ ہاں، اور جبھی میں نے کہا کہ اپنے پارکو ہونے کا یقین دلا دو، میڈم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ کس طرح میں انہیں قید سے نکال کر لایا ہوں۔ ہاں۔ جنرل ٹیرس کی مٹھیاں بار بار بیچ رہی تھی۔ وہ کڑی نگاہوں سے مجھے گورے جا رہا تھا۔ غالباً اسے میرے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا، اور یہ بھی بتا دیا ہوگا جنرل کہ میرے مقاصد کیا ہیں۔ ہاں ڈیئر، ہاں، اس نے بلاخر ڈیلا پڑتے ہوئے کہا۔ جنرل، یہ جگہ ہماری گفتگو کے لیے محفوظ ہے؟ قطعی محفوظ ہے، جنرل ٹیرس نے جواب دیا۔ تو پھر آپ کو مختصر تفصیل بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو گرین پول کی نمائندہ ہے، کیتھی براؤن کی حیثیت سے یہاں موجود تھی۔ گرین پول والٹو موبائل کے لیے کام کر رہی ہے، اور میں بھی اس وقت تک اس سے مخلص تھا جب تک یہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی کہ والٹو موبائل یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے جنرل، اور میں اس کے مفادات کے لیے کام کرتا ہوں۔ پھر بھلا یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں والٹو موبائل کے حق میں کام کروں؟ یہاں سے میں ذہنی طور پر گرین پول سے الگ ہو گیا، لیکن گرین پول کے لیے جو لڑکی کام کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ بھی کوئی بڑی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کم از کم اسے میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ورنہ شاید میں اسے ختم کر دیتا۔ اسے مطمئن رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں BQI کی حیثیت ترک کر دوں اور اسے بھی اس کی حیثیت سے ہٹا دوں۔